بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں اور خواتین، اللہ پاک کا بہت بے انتہا فضل ہوا، اللہ ہمیں دین کے نسبت سے اللہ جمع فرمائے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں دین کی باتوں کو مجلس بنا کر بیٹھے اور سننے کی نیت بولنے والے کی اور سننے کی نیت یہ ہو یا اللہ ہمیں اچھے باتوں کے عمل کی توفیق دے۔ پھر اللہ پاک نیکی کے دروازے کھولتے ہیں، اچھے عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ بندہ جب ارادہ اور طلب کرتا ہے تو اس کو راستے کھلتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ ہمیں اپنا تعارف کرایا۔ اللہ کیسے تعارف کرائے کہ اللہ پاک دنیا کو بنا کر دنیا کی جتنے بھی نعمتیں ہیں اس میں اللہ بسائیں، پھر اللہ اس باتوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہ بات کوئی نبی ہے، یہی جتنے انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی اسی کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، اور ان کے باتوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے دنیا میں، نبوت اللہ دیے اور دین کی باتیں امت کو سمجھایا۔ ان کی برکتیں آج ہمیں کیا ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں سننے کو سمجھنے کو توفیق ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک دنیا کو بنایا ہے، اللہ پاک ایسے بنائے ہیں، اور تمام کے تمام جو اس کے اندر صفت ہے، خوبیاں ہے اور جو قادر ہے وہ تمام اللہ اپنے آپ پہ خود رکھے۔ اللہ جسے چاہتے انعام دیتے، اللہ جسے چاہتے اللہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے، نہ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ اس سے کیا ہے کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، کسی کے رائے مشورے کے بغیر اپنا ہی جو کچھ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کر بیٹھتا۔ اور اللہ بہت بندوں کے سننے والے، سوال کی دعائیں کو سنتے ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ دعائیں سنتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تمہاری جان کا رگ جو ہے اس سے بھی قریب ہوں۔ ہمارے گردن میں ایک رگ ہے، اس کو کہتے ہیں جان کا رگ۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں اس سے بھی قریب، اور اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں، ماں باپ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، اللہ سب کی سنتے ہیں۔ اور اللہ پاک کیسے سننے میں قادر ہیں کہ آج ایک علاقے میں اپنے ہندوستان میں تقریباً 50 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہندی، مراٹھی، تیلگو، تمل، اور کیا کیا زبانیں ہیں، عجیب 50 زبانیں۔ ایسے ایک ایک ملک میں عجیب زبانیں ہیں، ہر اسٹیٹ، ہر کنٹری کا یہی حال ہے۔ ہم سوڈان گئے تھے، وہاں عرب، اکثر لوگ عرب بولتے ہیں، مگر وہاں بھی 50 لوکل زبانیں۔ سبحان اللہ، تو باقی کا انداز نہیں ہے، ادھر 50 ادھر 50، ابھی کتنے ملک، 250 ملک سے زیادہ ہیں، کتنے زبانیں، سب اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگے، اپنی زبان سے مانگے اور اپنے حیثیت سے مانگے، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اللہ سب کی ایک وقت پہ سنتے ہیں اللہ پاک۔ ہاں، اس لیے کیا ہے، اللہ کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کا واقعہ ہے کہ چونٹی کے آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں، چونٹی کی آہٹ۔ اس لیے جب سلیمان علیہ السلام جب ان کا فوج لے کر چل رہے تھے تو چونٹیوں نے ایک چونٹی آواز لگائی، اے اپنے قبیلے والوں، خاندان والوں، اپنے بل میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا فوج آ رہا ہے۔ تو اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو پہنچایا، تو سلیمان علیہ السلام رکے، تو پھر کیا ہے وہ چونٹیاں سب چلے۔ تو اس کا طرف، اس کا فکر بھی اللہ موضوع قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ کیسے دیں گے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری انسانیت اول سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، ہر ایک میدان میں آ جائے، ہر ایک اپنی حاجت مانگے، ہر ایک سلیمان علیہ السلام جیسے اپنی شان کے موافق بھی اپنی چیزیں مانگ لے، تب